قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کا اخا کا بما یکرہ، ذکر کا ذکر کا تیرا، ذکر کا تیرا ذکر، اخن بھائی کا تیرا، اخا کا تیرا بھائی، بما جو کہ یکرہ وہ اسے ناپسند کرے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، یہاں پہ حضور علیہ السلام نے غیبت کی تعریف فرمائی۔ فرمائی غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا، مسلمان بھائی کا ایسا ذکر کرو جو کہ اس کو ناپسند ہو، اپنے مسلمان بھائی کا ایسا ذکر کرو جو کہ اسے ناپسند ہو۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، پوری حدیث پاک ہے، حضور نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے آگے عرض کیا حضور غیبت یہ ہے کہ ہم کسی شخص کی اندر جو برائی ہے، جو کسی شخص کے اندر برائی نہ ہو، ہم اس کا بیان کریں۔ جو کسی شخص کے اندر برائی، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں یا سو رہے ہیں نیستن؟ اچھا، حضور نے فرمایا کہ جو اس شخص کے اندر برائی نہ ہو، لوگوں نے یہ کہا کہ جو شخص کے اندر برائی نہ ہو اس کا بیان کریں تو وہ غیبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں، فرمایا غیبت یہ ہے کہ اس شخص کے اندر وہ کمزوری موجود ہو، اس شخص کے اندر وہ کمزوری موجود ہو مگر وہ اس کے ذکر کو ناپسند کرتا ہو۔ فرمایا اگر اس کے اندر وہ کمزوری موجود نہیں اور تم نے وہ بیان کی، پھر تو تم نے اس کی غیبت نہیں کی، پھر تم نے اس کے اوپر الزام تراشی کی، پھر تم نے اس کے اوپر بہتان باندھا کہ اس کے اندر تو وہ کمزوری تھی نہیں اور تم نے اس کی کمزوری جو ہے وہ بیان کر دی، یہ تو ہو گیا الزام تراشی کرنا۔ ورنہ غیبت اصل یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کمزوری پائی جائے، اگر وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہو کہ اس کی اس کمزوری کا کوئی اور بندہ بھی ذکر کرے، اور میں اس کے اس عیب کا ذکر کرنا جس کا وہ ذکر ناپسند کرتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرنا کہ جو اس کو ناپسند ہو، جو اس کو ناپسند ہو۔ کسی بھی مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مومن بہن یا بھائی کا ایسا عیب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ جی تمہارا جو گھر میں فار ایگزامپل بھائی کہہ لے، اگر میں اس کی کوئی بات امی کو بتا دوں تو وہ شکایت کیسے لگانا، لیکن وہ غیبت میں آ جائے گا؟ یہ کوئی ٹھہریے بیٹے، کوئی 5 یا 6 امور ایسے ہیں جن میں بات کرنا غیبت نہیں ہوتا ہے، تو ان امور کا تفصیلی بیان ہمارے کسی لیکچر کے اندر موجود ہے، کچھ 6-7 لیکچر میں نے دیے تھے ان سارے مسائل کے اوپر، تو وہ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ سنیں۔ جب بھی کسی بندے کی، دیکھیے اگر کسی بندے کی برائی آپ نے کی اس کے دوست کے ساتھ، اس کا میٹر الگ ہے، اگر آپ نے والدین کے ساتھ کی اس کا میٹر الگ ہے، استاد کے ساتھ کی اس کا میٹر الگ ہے، یعنی اگر جہاں سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو وہاں پہ اس کی اس بات کا ذکر کرنا یہ غیبت نہیں کہلاتا۔ غیبت یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کو کسی ایسی جگہ پہ ذکر کریں جہاں پہ لینا دینا بھی کچھ نہیں، نہ اس کو کوئی فرق پڑنا ہے، نہ سننے والے اس کے اوپر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ خالی مفت کا گناہ لیتے ہیں اس کی بات کر کے۔ جب اولاد کی بات والدین کے ساتھ کی جائے یا شاگرد کی بات استاد کے ساتھ کی جائے تو وہ اس طرح کے امور جو ہیں وہ 5 یا 6 امور ہیں جن میں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ عام لوگوں کی بھی کوئی چیز کسی خاص بندے کو بتا دینا وہ عیب نہیں شمار ہوتا، وہ غیبت نہیں شمار ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے اپنے احکام جو وہ الگ سے۔ مثلا
ایک بندہ جو ہے وہ لوگوں کا مال لے لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا، لوگوں کے پیسے لے لیتا اور واپس نہیں کرتا. اس نے کسی اور بندے سے پیسے مانگے، آپ کا بھی مثلا اس نے 10,000 کراؤن دینا تھا، اس نے 6 مہینے کے وعدے پہ لیا ہوا تھا، سال ہو گیا اس نے نہیں دیا. اب آپ کو پتا چلا کہ ابھی کسی اور قریبی بندے سے بھی اس نے 20,000 مانگا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جس بندے سے اب اس نے دوبارہ پھر سے پیسے مانگے، اس کو یہ بتا دینا اگر وہ پوچھے کہ بھائی فلاں بندہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے، وہ کیسا بندہ ہے، تو اس وقت یہ بات بتا دینا کہ بھائی وہ بندہ مالی لین دین کا اچھا بندہ نہیں ہے. اس وقت وہ بات کرنا وہ غیبت نہیں شمار ہوتا، اس پہ غیبت کا حکم لگتا نہیں ہے. یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ بات کرنا غیبت ہوتا ہے اور کس جگہ پہ غیبت نہیں ہوتا. اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے بندے کو کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے، ہمارے خاص طور پہ یورپین بچے اور بچیوں کا نہ یہ سیر بار سنت they are held all over. ہر سچی بات کہنے کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں جو کہتا ہوں یہ منہ پہ کہتا ہوں؟ یہ کس نے آپ کو بتا دیا ہر بات منہ پہ کرنے والی ہوتی؟ یہ کہاں سے آپ نے پڑھا، کس نے آپ کو سکھا دیا؟ ہر سچی بات کا کہنا آپ کو الاؤ نہیں ہے. آپ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے متعلق خود سچ بولی تو آپ کو سمجھ آ جائے. اخلاقیات کے کوئی تقاضے ہیں اسلام کے اندر. دوسرے کا کمزوری دیکھنی، دوسرے کا عیب دیکھنا، دوسرے کا گناہ دیکھنا، اس کو دین پریفر کرتا ہے کہ اس کو چھپایا جائے. اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو چھپایا جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مخلوق کے عیب چھپائے، اللہ کریم قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. سو ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی. ہر بات یہ نہیں جی میں تو سچ ہی بولتا ہوں، میں منہ تے کرنا جی جیڑی کرنا. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے منہ پہ کوئی ہماری کرے تو ہمارا کیا بنے، یہ بھی سوچنا چاہیے بندے کو. ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی وقت اگر کہیں گے تو میں لیکچر میں اس کو شیئر کروا دوں گا، آپ کسی وقت سن لیں تاکہ آپ کو یہ ادراک ہو سکے کہ کچھ باتیں کرنا غیبت نہیں ہے اور کچھ باتیں کرنا غیبت ہوتا ہے. جی اسی طرح اگر کوئی شخص ایک خاندان میں فتنہ یا انتشار کا باعث بنتا ہو جی تو اس کے بارے میں بچوں کو آگاہی کرنا نہیں، اگر اس کا عمل جو ہے وہ آپ کے لیے یا کہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے تو اس بات کا کرنا یہ نقصان سے بچانے، جیسا میں نے پہلے مثال دی نا کہ ایک بندے اس کا پیسے کا لین دین ٹھیک نہیں ہے تو اپنے مومن بھائی کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے آپ اس کو بتائیں گے نا کہ یہ اس بندے کا مالی لین دین ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے آپ کو یا آپ کے بچوں کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو بچوں کو بتانا ایکچولی یہ ان کو نقصان سے بچانا ہے. لیکن وہ بات خالی بچوں تک لیمیٹڈ رہے نا، محلے میں تو نہیں جانی چاہیے، کیونکہ بچے تو آپ کے محلے دار تو محلے دار ہے. یعنی جس کو نقصان ہو سکتا ہو اس مومن کو نقصان سے بچانا چاہیے، وہ بچے ہوں یا دیگر مسلمان بہن بھائی. اس لیے نقصان سے بچانا جو ہے یہ لازم ہے. اس وقت متعلقہ بات، ٹھیک ہے نا، متعلقہ بات، غیر متعلقہ نہیں. ایک بندے کے اندر 10 عیب ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی ایک عیب سے نقصان پہنچتا ہے، بقیہ 9 سے آپ کو نقصان نہیں. اس کے بقیہ 9 عیب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اجازت. یعنی نقصان سے بچنا لازم ہے. آپ سمجھ گئے؟ نقصان سے بچنا لازم.